کسی مومن کا باپ یا کسی مومن کی ماں قید ہو جائے، گرفتار ہو جائے، جیل میں بھیج دی جائے، کتنا پریشان ہوگا، کتنی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ان کو جیل سے نکالا جائے، بڑے سے بڑا لائر کرنا پڑے، بہت زیادہ مہنگی فیس دے گا اس وقت. یا آج کل والدین کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے شکر کا سجدہ انجام دے کہ اچھا ہے ماں کی بک بک چک چک سے نجات ملی، پڑی رہے جیل میں. تو یہ ایسا ہی ہوگا جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا. بیوی سے محبت کرنے والے ہی ماں کو جو ہے ڈیگریڈ کرتے. تو چلے اس کی بیوی اگر جیل میں گرفتار ہو جائے، اور کسی سے تو آدمی محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتے وہ جیل چلا جائے اور معلوم ہوا کہ قید کے عالم میں ہے، اور قید بھی ایسی کہ قید میں اس پہ ٹارچر کیا جا رہا. اب آج کل تو دنیا الٹی ہو گئی ہے، بہت سی جگہ پہ جیل میں زیادہ عیش و آرام ملتے ہیں، اتنا اپنا گھر میں بھی نہیں ملتا. لیکن آپ آئے تو انڈیا سے ہے نا، کچھ پاکستان کے لوگ ہوں گے میری طرح سے. انڈیا اور پاکستان میں کیا ہوتا، ایسی جیل ہوتی ہے کہ نانی یاد آ جاتی. اور یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیشہ نانی کیوں یاد آتی ہے، دادی کیوں یاد نہیں آتی. خیر وہ ہوگی کوئی ایسی نانی اسلام میں یا تاریخ اسلام میں. اچھا، تو اب خلاصہ یہ کہ جیل میں ہے، خالی جیل نہیں ہے، بہت ٹارچر کے ساتھ ہے، جس سے بھی محبت ہے. ماں باپ تو میں نے اس لیے کہا کہ ویسے نیچرلی ان سے محبت ہوتی. کتنی کوشش کرے گا آدمی، لائر الگ لے گا، اپنے تعلقات الگ استعمال کرے گا، جائز اور ناجائز کو چھوڑیں. ہو سکتا ہے جیل میں وہاں پیسے ویسے دے کے، رشوت وغیرہ دے کے ان کے لیے فیسلٹی لینا چاہے، اپنی حد تک پوری کوشش کرے گا. لیکن یہ ان جنرل بات کر رہا ہوں، ماں مر گئی، ہم کو بھی پتا ہے، ماں تو ہر وقت انسان کے ساتھ گناہگار تھی. باپ مر گیا، گناہگار تھا، اور جس سے محبت ہے وہ مر گیا گناہگار. کہاں گیا؟ جیل میں گیا، سخت ترین جیل میں گیا. یہ دنیا کی جیل تو کیا ہوگی جو قبر کی جیل. اور اگر عذاب آ رہا ہے تو سخت ترین عذاب آ رہا ہوگا. دنیا میں کیا ٹارچر ہوتا ہے جو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے گناہگار کو. کوئی فکر ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کچھ ان کو اس قید سے رہا کرانے کے لیے کوئی انسان کوشش کر رہا ہے؟ پاکستان میں پرسنلی جانتا ہوں، کیونکہ شہر کراچی سے میرا تعلق ہے. کراچی میں تو بہت سے بے گناہ بھی قید ہو جاتے ہیں. اولاد قید ہو گئی، جوان بیٹا اگر باپ بوڑھا، ماں قید ہو گئی اگر بیٹا جوان. مکان تک لوگوں نے بیچ دیے ہیں تاکہ لائر کی فیس اور کورٹ کی فیس کسی طرح ان کو رہا کرانا. پراپرٹی آدمی سیل کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ جیل میں ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا. اور جو ماں باپ یا جو اولاد گناہوں کی وجہ سے قبر کی قید میں ہوں گے، مولا کا جملہ ہے کہ قبر کیا ہے قبر؟ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. جنت کا باغ بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے، کچھ کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب اسی قبر میں. ان کو کیسے رہا کرانے کی کوئی فکر ہے؟ اور کوئی رات نہ سہی تو شب جمعہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ کم از کم آج تو یاد کر لو اپنے اس مرحوم کو جو خدا معلوم قبر میں کس حالت میں ہے. یوم تبلی السرائر قرآن نے قیامت کے لیے کہا، قیامت میں ہر آدمی کا سیکرٹ کھول دیا جائے گا. قبر میں تو ہمیں نہیں پتا نا، امید ہے کہ مومن ہے تو اچھی حالت میں ہوں گے، لیکن کیا اب 50-50 چانس تو ہے نا. فکر ہے یہاں پہ کوئی اپنا مکان بیچتا ہے اپنے ماں یا باپ کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے. ایک رات، آج کی رات 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. 1-2 رکعت نماز ویک میں ایک دن، وہ ذرا مشکل ہو جاتا. کوئی احساس ہی نہیں کہ جیل، سخت ترین جیل، اور جیل کا عذاب سخت ترین عذاب. دنیا کا کوئی عذاب یا کوئی ٹارچر قبر کے کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. آج کی رات شب جمعہ، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو چیک کرے. ایسا نہ ہو کہ ان کی مدد کرتے کرتے خود اتنے گناہ کر کے جائیں کہ پتہ نہیں قبر میں ہمارا کیا حشر ہو. مگر ان کی بھی مدد کرو جو جا چکے.
اور ان کو تو ہمارے علاوہ اور کون یاد کرے گا؟ 2 رکعت نماز ہدیہ والدین تو میں نے بطور مثال کہی. یہ تو ایزیسٹ عمل ہے جو ہر آدمی کر سکتا، اور خاص طور پر اٹلانٹا کے رہنے والے. کہ بھئی اٹلانٹا میں کیا ایسی خاص بات ہے، یہاں لوگ بہت والدین کے نافرمان ہیں؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، میں نے سنا ہے، بلکہ پورے ویسٹ کی یہ حالت ہے. ڈرائیو کر کے لوگ آتے ہیں، کوئی 40 منٹ کی ڈرائیو، کوئی 30 منٹ کی ڈرائیو، کوئی 20 منٹ کی ڈرائیو، نیئرسٹ پہ غالباً 10 منٹ کی ڈرائیو تو ہوگی. تو نماز ہدیہ والدین تو کار چلاتے ہوئے بھی آدمی چلتے ہوئے حالت میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹائم بھی الگ سے نہیں دینا. وہ تو آپ کو مسئلے معلوم ہے، علماء کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ سنت نماز چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں، وضو کرنا ہے اور قبلے سے نہیں، قبلہ نہیں، اور باتیں نہیں کرنا. لیکن اتنی فیسلٹی کے باوجود اب یہ خالی نماز ہدیہ والدین موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع ہے کہ والدین، اور والدین اس لیے میں نے کہا کہ اکثر والدین کا انتقال پہلے ہوتا ہے پھر اولاد. ہو سکتا ہے کسی کا یہی کیس، وہ خود بوڑھا ہو، اس کے جوان دنیا سے جا چکے ہوں، بھائی بہنیں، چچا، خالہ، پھوپھی، یہ سارے کے سارے، اور اولاد. فکر کہ وہ جیل میں ہیں مرنے کے بعد، یعنی 50-50 چانس. کوئی مدد کرو ان کی. اور جن کے گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمیں پتا ہے کہ ہماری ماں نماز فجر نہیں پڑھتی، دنیا کے سامنے کہنا بھی حرام ہے، لیکن خود تو جانتے ہیں نا کہ اس کی سزا برداشت کر رہی. تو آج کی رات یہ دنیا کی جیل اور اس کا ٹارچر تو ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آج کل جب میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا، کتنے، میرا خیال ہے، میں نے کبھی چیک نہیں کیا، لیکن یوٹیوب یا اس ٹائپ کی سائٹس پر کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی کلپس اور فلمیں بھی ہوں گی. یہ اتنا ٹارچر. قبر کا عذاب آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اس نے دیکھا ہے کہ جس کی ہر بات پہ ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں. ہماری آنکھ کسی عذاب کو دیکھے یہ چھوٹا، اور اللہ کا رسول اگر کہہ دے، امام معصوم اگر کہہ دے کہ بے نمازی کو یہ عذاب مل رہا ہے، غیبت کرنے والے کو یہ عذاب مل رہا ہے، گانا سننے والے کو یہ عذاب مل رہا ہے، شراب پینے والے کو یہ عذاب مل رہا ہے، اپنی آنکھ والے عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب بڑا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے جو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے. یہ ہے ولایت، یہ ہے رسالت، یہ ہے امامت. اور وہ کہہ رہے ہیں. مگر یہ وہ ذمہ داری ہے جو اسلام نے بھی ہم پر عائد کی ہے، اور کامن سینس بھی کہتی ہے. ماں بیمار ہو جائے یا دنیا کی جیل میں جائے تو کوشش بہت اچھی چیز ہے، مگر اس سے زیادہ یہ قبر کی کوشش، یہ ایک ذمہ داری ہے. اسلام اور عقل دونوں کہتی ہے. بلکہ بعض لوگوں کے والدین تو شاید اپنی اولاد سے یہ وعدہ بھی لیتے ہیں کہ بیٹا ہمارے بعد یہ خیال بھی کر دیں، اور نہیں لیتے تو لینا چاہیے. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.